السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایس جے پاک بلاگ۔ ہر ویڈیو شروع سے پہلے آپ سے درخواست محبت بھری کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ واپسی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہو گئی ہے، اس پر ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے واپس آ گئے۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان سیمی فائنل میں جاتا تو شاید اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا، اور جو پہلے جس طرح ہارا اس سے زیادہ کچھ نظر آتا۔ انڈیا ورسز پاکستان سیمی فائنل ہوتا یا فائنل پاکستان اور انڈیا کا ہوتا تو دونوں میں پاکستان کی شکست جو ہے لازمن تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں پورے ایونٹ میں کوئی فائٹ پاکستان کی اس طرح سے نہیں نظر آئی، سوائے ایک میچ کے، وہ بھی نیوزی لینڈ کے، اور وہ بھی بارش ہوئی تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے پوائنٹ کے اعتبار سے آگے ہوئے، جیت ملی۔ آپ افغانستان سے ہارے، آپ آسٹریلیا سے ہارے، آپ آخری میچ میں انگلینڈ سے ہارے، آپ اتنی بڑی بڑی ٹیموں سے ہار رہے ہو۔ آپ کے پاس اتنے بڑے ورلڈ کلاس کے مانے جانے والے فاسٹ بالر جناب شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی اوور کراتے ہیں جناب حسن علی صاحب، یہ آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس جو ہے وہ افتخار اسپن میں، آپ کے پاس سعود کو ہم نے کھلایا، اور پھر بھی آپ جو ہے وہ کسی میچ میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ انڈیا جس کے پاس بیٹنگ اچھی ہے، مانتے ہیں یہ شروع سے، ہم مانتے ہیں کہ انڈیا کے پاس بیٹسمین بہت اچھے ہیں، لیکن انڈیا کے پاس بالر کب سے اتنے اچھے آ گئے کہ جو بالنگ بیٹنگ پچ ہے اس پہ جو ہے وہ بالنگ اتنی اچھی کرا رہے ہیں کہ وہ میچ جیت رہے ہیں۔ میچ جتوانے کے لیے ان کے بالر بھی کام آ رہے ہیں۔ بیٹنگ تو اچھی چل ہی رہی ہے، چاہے وہ چیس کرے چاہے وہ ٹارگٹ دیں، انڈیا کی بیٹنگ تو اچھی ہی چل رہی ہے، لیکن بالنگ بھی اتنی اچھی ہو گئی، سمجھ سے باہر ہے کیوں، کیسے۔ یہاں اس میں ایک اہم کردار آئی پی ایل کا ہے۔ آئی پی ایل بہت بڑا ایونٹ بن چکا ہوا ہے انڈیا کا، اور اس میں تمام ممالک کے پلیئر پاکستان کو چھوڑ کے سبھی اس کو کھیلتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سٹارز آتے ہیں وہ کھیلتے ہیں۔ میں 1 سال یا 2 سال پاکستان ٹیم کے کچھ پلیئرز نے کھیلا ہے آئی پی ایل، اس کے بعد سے جو ہے وہ سیاسی طور پر جو پابندی لگی، اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ آئی پی ایل نہیں کھیلنے گیا۔ ہم نے وہاں انڈیا میں نہیں کھیلے کیونکہ انڈیا ورسز پاکستان میچز جتنے بھی ہوئے وہ سب آؤٹ آف کنٹری میں ہوئے، دبئی میں ہوئے، شارجہ میں ہوئے۔ انڈیا پاکستان کے میچ جب بھی ہوئے، نہ انڈیا نے پاکستان میں کھیلا اور نہ ہی پاکستان نے انڈیا میں کھیلا، ورلڈ کپ سے چھوڑ کے۔ ایسی بات ہے آپ کی اس طرح کی اس لیول کی پریکٹس نہیں۔ انڈیا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ہر سیریز کھیلتا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا سے کھیلے چاہے وہ انگلینڈ سے کھیلے، سیریز جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہوتی ہے۔ ہوم گراؤنڈ کا کردار جو ہے انڈیا ادا کرتا ہے۔ اگر یہ افسوس کے ساتھ کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی جو ایونٹ نہیں ملے، اگر ہمیں ایونٹ ملے تو ہمارے پلیئرز جو ہے وہ ہمیں سیریز ملیں ہوم گراؤنڈ پہ، کراچی، لاہور، پنڈی، یہاں پہ اگر ہمارے کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع ملے تو ہم بھی اپنے میدان میں جو ہے وہ اپنی بیٹنگ پچ پر اچھی بالنگ بھی کر سکیں گے اور اچھی بیٹنگ بھی کر سکیں گے۔
فیلڈنگ کا مسئلہ تو شروع سے ہے، چاہے کوئی بھی کوچ آ جائے، فیلڈنگ کا مسئلہ ہمارے یہاں شروع سے رہتا ہے۔ سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ فارنرز کورس کو کیوں اتنی ترجیح دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ اپنے پاکستانی کتنے ہیں، اچھا جب وہ کسی عہدے پہ نہیں ہوتے تو وہ پھر کسی نہ کسی چینل پہ بیٹھ کے جو ہے اپنے تجزیے دے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں بھائی ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستانی، اول تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیتے، یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے یہاں پہ المیہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیتے۔ جب ہم اپنے لوگوں کو عزت دینا شروع کریں گے تو پھر ہم آگے نکلنا شروع کریں گے۔ انڈیا میں آپ دیکھیں، انڈین جتنے بھی لیجنڈس ہیں وہ وہاں پہ اگر کوچنگ کرتے ہیں، کسی مینجمنٹ میں آتے ہیں تو نیا پلیئر جو ہے وہ اس کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، لیجنڈ سمجھے گا۔ تو ہمارے یہاں پہ افسوس کے ساتھ یہاں پہ ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے، اور اگر اتفاق سے کوئی بن بھی جاتا ہے کوچنگ میں تو پھر یہی ہے کہ جو جن کو نہیں موقع ملتا وہ پھر ٹانگ کھینچتے ہیں کہ جی ایسے نہیں، ایسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ۔ جیسے وقار صاحب کو کوچ بنایا تھا، بولنگ کوچ، ان پر بھی بہت ساری تنقید، جو نہیں پسند کرتے تھے وقار کو انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو اصل میں گراؤنڈ جو ہے، بیسک جو ہے وہ ہے کہ آپ کا جو کرکٹ پورا نقشہ ہے وہ چینج ہونے والا ہے، اس کو بہت ضرورت ہے کہ وہ چینج ہو۔ جیسے ہی وہ نقشہ چینج ہوگا، اچھے پلیئر ہیں یہ جتنے بھی ایونٹ میں گئے تھے، سب ایک آدھ کو چھوڑ کے سب ایسے کھلاڑی ہیں، ہمارے 11 رکنی ٹیم ایسی ہے کہ میچ آپ کو پھنسا ہوا جتنا مرضی پھنسا ہوا ہو نکال کے دے سکتی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ ہر جگہ پہ فیل ہوتے چلے گئے۔ آپ کی ایک وکٹ گرتی ہے، اس کے بعد 50 رن 60 رن پہ جو ہے وہ دوسری گر جاتی ہے، پھر 150 کے اندر آپ کے 3 یا 4 کھلاڑی تو ویسے ہی پویلین چلے جاتے ہیں، چاہے آپ ٹارگٹ دے رہے ہو چاہے آپ چیز کر رہے ہو۔ اور چیزنگ میں سب سے زیادہ آپ کا خوف یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اگر 400 چیز کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا۔ وہ ایک پریشر میں اتنے اوور پی جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ اوور پیتا ہے، کھیلتا ہے، ہٹ کرتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پورے ایونٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ٹیم کی یہی پرفارمنس رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ذرا سے طبیعت صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ملاقات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔